اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرض علوم کورس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ فرض علوم کورس کی ہماری پہلی کلاس ہے۔ فرض علوم کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ فرض علوم سے مراد کیا ہے۔ تو فرض علوم سے مراد وہ تمام علوم ہے کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطلب یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے اس کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ، آج بھی اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ میں ہم اس کورس میں بہت سارے مسائل کے متعلق سیکھیں گے۔ اس میں فقہ کے بہت سارے مسائل آئیں گے اور کوشش کریں گے عقائد کے حوالے سے بھی چند ایک چیزیں ہم کور کر سکیں۔ تو جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم جو بیسک چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے، اس میں طہارت کے حوالے سے مسائل ہیں، طہارت کے حوالے سے یعنی پاکی ناپاکی کے حوالے سے مسائل، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ اسی سے ہم آغاز کریں گے۔ وضو، غسل، پھر حیض و نفاس کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے، زکوٰۃ کے حوالے سے سیکھیں گے، نماز کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے۔ یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہم ہر مسلمان کو ان سے مطلب گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارے سامنے بہت سارے سوالات آتے ہیں، خاص کر جیسے اب رمضان شروع ہوا ہے۔ تو اب رمضان شروع ہوا ہے تو ساتھ ہی روزے سے متعلق بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ہم مطلب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہم جو علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل علم سے علم حاصل کرنا اور ان سے پوچھنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اس کو اتنی رسائی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اتنی کتابیں موجود ہوں یا اہل علم کی صحبت موجود ہو کہ وہ ان سے مسائل کے متعلق جان سکے۔ اسی لیے اہل علم سے ضرور جو ہے وہ مسائل پوچھتے رہنا چاہیے، یہ بھی اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ تو آج یہی نیت کرتے ہوئے ہم اس کورس کا آغاز کریں گے کہ میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کروں گی، کہ میں بھی اپنی اصلاح کروں گی، اور جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے یہ جو کورس ہم کریں تو اس سے ہم اصلاح حاصل کریں، اپنی زندگی میں اچھی تبدیلیاں لے کر آئیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سبق نمبر 1 ہے، سب سے پہلا سبق ہے، وہ ہے طہارت کا۔ دیکھیے کوئی بھی عبادت جب ہم نے کرنا ہوتی ہے، نماز ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو یا حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی بھی اس طرح کی جو ہماری عبادات ہے، نفلی عبادات ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں طہارت حاصل ہو۔ اور طہارت جو ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی پاک رہنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا ہے کہ بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ کی آیت ہے ترجمہ، کہ اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، یعنی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ آیت سے ثابت ہوگی یہ چیز کہ ہم قرآن مجید کو بغیر وضو کیے، بغیر پاکی حاصل کیے چھو نہیں سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو کیا ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی ان آیات سے کہ پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ پاکی پلیدی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں پاک صاف رہیں۔ اگر ہر ٹائم وضو نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا ہے کہ ناپاکی نہ ہو، مطلب ناپاکی سے نہ، اگر ہم پہ غسل فرض ہو چکا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ اب ہم ناپاکی سے وہ ٹائم جو ہے وہ اپنا زیادہ گزاریں، اور پھر ناپاکی ہوگی تو پھر ظاہر شیطانیت آتی ہے، اور پھر برے خیالات بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور پھر بری چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سیکھنے کے لیے احادیث مبارکہ سے بھی صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اس کے متعلق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی جو وہ آدھا ایمان ہے. مطلب کوئی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدھا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام صاف ستھرا ہے، تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والے ہی داخل ہوں گے. پھر آگے فرمایا کہ جو چیز تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو. اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد ہی صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جنت کا حصول اسے ہو، حاصل ہو، جنت میں وہ داخل ہو، تو اس کے لیے کیا چاہیے اس کو کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ رہے، پاک صاف رہے. اب طہارت جو ہے اس کی دو اقسام ہے، طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ. صغرا کہتے ہیں چھوٹی طہارت کو، اس سے مراد ہے وضو. اور جو بڑی طہارت ہے طہارت کبریٰ، اس سے مراد ہے غسل. تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. تو فرمایا جاتا ہے کہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے طہارت کے وہ احکامات سیکھنے فرض عین ہے کہ جس سے نماز درست ہو سکے. یعنی اب دیکھیں ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب بالغ ہوتا ہے نا، تو چاہیے یہ کہ ماں باپ کو، ہم بڑوں کو یہ چاہیے کہ ہم اسے ساتھ ہی جو ہے وہ فرض علوم کے حوالے سے، اب جیسے پاک ہوا، اس پر نماز فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی ہم اسے جو ہے وہ طہارت کے بیسک مسائل ہیں، وضو سے سکھا دیں، غسل سکھا دیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود بھی جو ہے وہ وضو غسل کے مسائل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوں کہ وضو کا پراپر طریقہ کیا ہے، یا کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یا کن موقعوں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ وضو اور غسل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم جو ہے ان کو سکھائیں. اب طہارت کے بغیر جو ہے وہ کیا نماز پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے کہ سوال ہے، کچھ چیزیں ہم سوال جواب کی صورت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جن کا ویڈیو آن ہے پلیز وہ کائنڈلی اپنی ویڈیو آف کر دیں. ٹھیک ہے، طہارت کے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کی نماز پڑھنا یہ کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، خیر اگر میں نے وضو کیا بھی نہیں ہے، ایسے ہی میں پڑھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے ہی پڑھ لیں، تو کوئی اتنی فرض بات نہیں ہے، کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تو اس پر کفر کا حکم آ جاتا ہے، کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے جو یہ سمجھے کہ بس وضو ضروری نہیں ہے، طہارت ضروری نہیں ہے، اس چیز کو مذاق سمجھتے ہوئے اس چیز کو ہلکا جانے. تو دین کے کسی مسئلے کو ہلکا جاننا نہیں چاہیے. دوسری بات ہے کہ وہ سوال ہے کہ وہ طہارت جو نماز کی شرط ہے، اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بتایا جا رہا ہے نا کہ نماز کے لیے شرط ہے طہارت. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ نماز کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے یہ نجاست سے پاک ہو. یعنی جہاں پہ ہم نماز پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ بس وضو کیا اور گندی مندی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ اٹھا کے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو ہمارے کپڑوں پر، ہمارے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، یعنی اچھے طریقے سے استنجا کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، غسل فرض ہے تو غسل اچھے طریقے سے کیا، اور کپڑے پاک صاف پہنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جگہ دیکھی کہ پاک صاف جگہ پر جو ہے وہ کوئی نجاست وہاں پہ نہ لگی ہو، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا وہ لازم ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں بہت سارے اس کے حوالے سے مسائل ہیں، جیسے عام طور پہ ہمارے گھروں میں نا کارپیٹ ہوتا ہے، جیسے ٹھیک ہے کارپیٹ والے گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اب اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ناپاک کارپیٹ ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے. جیسے بچوں والا گھر ہے، ٹھیک ہے، اب کارپیٹ ناپاک ہو گیا، بچوں نے جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یعنی بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجیے. جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا.
اور یہی حکم جو ہے وہ ہمارے کپڑوں کے لیے بھی ہے. جیسے جب ہم کپڑے ہمارے ناپاک ہو جائے، کوئی نجاست لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ایک دفعہ کپڑے کو اس کو واش کریں، ٹھیک ہے، پانی اسے گزاریں، پھر اس کے بعد وہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوسری دفعہ پھر اس کو واش کریں، پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری دفعہ اس کو واش کریں. تو یہ 3 دفعہ جب ہم یہ عمل دہرائیں گے تو پھر ہی وہ کپڑا یا وہ کارپیٹ یا وہ جو چیز ہے وہ ہماری پاک ہوگی، کہ اس کو ہم اس جگہ کو نماز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کپڑے کو ہم پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ حکم ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ سوال ہے کہ دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے. جواب ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے تو پاک کر لے گا، تو پھر خبر کرنا واجب ہے. ایسی صورت میں خبر دے گا تو گنہگار ہوگا. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا نا کہ اس کے کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے اس بات کا کہ آپ جو ہے وہ اس کو خبر دیں گے تو وہ اپنے وہ اس نجاست کو دور کر دے گا، تو پھر آپ پر فرض ہے، یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ جو ہے نا اس کو کہیں، اس کو زور دیں، اس کو کہیں کہ آپ اپنے جو وہ نجاست کو اس کو دور کریں. اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ اس کے نجاست لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان کو دیکھ لے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دور کرے. پھر اب اس کے حوالے سے اب دیکھیں ایک یہ ہو گیا. پھر سوال آتا ہے کہ کچھ مسجد میں جانے کے حوالے سے بھی ہیں، وہ ان چیزوں کو ہم سکپ کر دیتے ہیں کیونکہ خواتین کا ہے تو خواتین کے حوالے سے ہم مسائل پڑھیں گے. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ ایک بہت پیاری بات ہے کہ رات میں اٹھ کر طہارت کر کے دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی رات کو بیدار ہو کر خود کو طہارت کی طرف مائل کرتا ہے، حالانکہ اس پر شیطان گرے لگا چکا ہوتا ہے. جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی گرہ کھل جاتی ہے. تب اللہ کریم حجاب کے پیچھے موجود فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو خود کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا وہ اسے عطا کروں گا. سبحان اللہ. یعنی کہ رات کے وقت بھی کوئی اٹھ کے، اب یہ وہ والی یعنی کہ تہجد کے حوالے سے، فجر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب اٹھ کے ہم وضو کرتے ہیں، نیند سے اٹھ کے جب بیدار ہوتے ہیں، جب پہلے وضو کرتے ہیں، تو اگر شیطان نے گرے بھی لگائی ہو نا تو اللہ پاک ان گروں کو بھی اس پاکی کے صدقے سے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور ہمارے لیے پھر دیکھیں کتنا آسانیاں ہو جاتی ہیں، کتنا جو ہے وہ اللہ پاک کا کرم ہمیں مل جاتا ہے. یہ تھا تھوڑا طہارت کے حوالے سے. اگلی بات جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے نجاستوں کے حوالے سے، نجاستوں کا بیان. نجاست کی اقسام اور اس کے احکامات سب سے پہلے پڑھیں گے. نجاست کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہے. تو نجاست جو ہے، نجاست کہتے ہیں یعنی ناپاکی کو. تو نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ. نجاست حقیقیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سننے میں لفظ مشکل لگ رہا ہے لیکن بات مشکل نہیں ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیزیں ہیں جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جائیں تو ظاہری طور پر معلوم ہو جاتی ہیں، جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، یا حیض و نفاس کے بعد جو خون وغیرہ ہے. تو یہ تو ظاہری طور پر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ یہ ناپاکی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نجاست حقیقیہ. اور حکمیہ نجاست کیا ہوتی ہے کہ جو نظر تو نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کا واجب ہونا. اب ظاہری طور پہ کوئی شخص بے وضو ہوتا ہے، ہم بے وضو ہوتے ہیں تو پتہ تو نہیں چل رہا نا، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ تو نہیں سکتا نا کہ یہ تم جو ہے وہ تم پہ وضو جو ہے وہ لازم ہے یا غسل ہے. یہ تو ہمیں خود معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ حکمیہ نجاست ہے. ٹھیک ہے. نجاست حقیقیہ کی کتنی اقسام ہے؟ تو نجاست حقیقیہ کی جو ہے وہ آگے سے اقسام مزید ہیں، غلیظیہ اور خفیفیہ. اس کو سمجھ لیتے کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہے وہ نجاست غلیظیہ ہے، جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر کے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ
نجاست غلیظیہ میں آتی ہیں۔ اور پھر اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پہ 1 درہم سے زیادہ لگ جاتے ہیں تو اس کا پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پاک کیے بغیر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے کہ کون کون سی نجاست غلیظیہ: پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے وغیرہ۔ یہ جب تک ہم اس کو دور نہیں کریں گے، اگر 1 درہم سے زیادہ کی مقدار میں ہوگی تو پھر اگر اس کو دور نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بغیر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ نجاست کا 1 درہم کی مقدار ہونے سے کیا مراد ہے؟ نجاست غلیظیہ کا 1 درہم جیسے کم یا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نجاست غلیظیہ اگر گاڑی ہو، مثلا پخانہ ہے، تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشے ہے۔ لہٰذا اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا۔ اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہے جیسے پیشاب وغیرہ ہے تو درہم سے مراد لمبائی یا چوڑائی ہے، یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب جتنا پانی کا جو پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ یہ ہے یعنی اس کو ناپنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ اگر کپڑے یا بدن پر چند مقامات پر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہو تو کیا حکم ہے؟ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظیہ لگی ہو اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں ہے مگر مجموعی طور پر درہم کے برابر پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے مکمل طور پہ، جیسے ایک قمیض ہے، ٹھیک ہے، اب یا شلوار ہے سمجھ لے، تو اس میں کچھ حصے پہ نجاست ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہے، کچھ پونچے کی سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، کچھ ہے وہ مطلب آسن والی سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، کوئی کہیں لگی ہوئی ہے، تو اس کو ٹوٹل مقدار سمجھا جائے گا کیونکہ کپڑا تو ایک ہی ہے نا جس کو پہن کے پڑا جا رہا ہے، وہ ایک ہی شلوار ہے یا ایک ہی قمیض ہے، تو اسی لیے پورے کپڑے پہ دیکھا جائے گا کہ اس پورے کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ صاف کیا جائے گا اور پھر ہی اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہماری ہم ادا کر سکیں گے۔ یہ ہے یعنی اس کے حوالے سے حکم۔ پھر اور آتا ہے نجاست خفیفہ، جو جو نظر تو نہیں آ رہی لیکن ہے پھر بھی وہ نجاست ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کہ ان کا حکم یہ کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کا چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، مگر آستین، جیسے مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اس طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ نجاست جو غلیظہ تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکم آتا ہے کہ درہم کی مقدار دیکھی جاتی ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 1/4 سے اگر کم ہے تو معاف ہے، 1/4 سے زیادہ ہو گئی تو پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معافی نہیں ہے، پھر اس کو پاک کیا جائے گا۔ ایک اور سوال آتا ہے کہ کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پی لیا تو اس کے جھوٹے پانی کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ہے کہ یہ جھوٹا پانی جو ناپاک ہے اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کر لے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر یعنی ناپاک حصے پر ہو گیا اس کا گزر، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی، اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نکلنا سخت ناپاک بات ہے اور گناہ ہے۔ اگر خون غالب ہے نا تو پھر ایسی صورت میں یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ ایسا جھوٹا بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ سوال دوسرا ہے کہ اگر نجاست کا رنگ کپڑے پر باقی رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے جیسے کچھ کپڑا ہوتا ہے خون وغیرہ لگا ہوا ہے تو پاک تو ہم اس کو وہ 3 مرتبہ کر لیں، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں داغ رہ جاتا ہے نا اس کا، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی رہا تو اس سے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اس کا اثر جو ہے وہ دشواری سے جائے گا تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوشش یہ پوری کی جائے کہ اس کو ہم نجاست کو مکمل طور پہ صاف کر لیں۔ اگر لیکن یہ اگر پاسبل نہیں ہے، نہیں ہو رہا صاف، تو پھر اس میں کیا کریں گے کہ اس میں پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ مطلب بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر اگر داغ بھی لگا ہوا ہے رہ گیا ہے تو اس کی پھر چھوٹ دے دی ہے شریعت میں۔
پھر اس کے بعد آتا ہے اب یہی جو طہارت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نجاست کا بیان ہم نے پڑھ لیا، طہارت کے مسائل پڑھ لیے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ آتی ہے حیض و نفاس کے مسائل کے حوالے سے، چونکہ یہ بہت مطلب بیسک مسئلے ہیں، اور یہ اس کے حوالے سے جاننا بہت انتہائی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. حیض کا بیان سب سے پہلے ہم حیض کے حوالے سے پڑھیں گے، اور حیض جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. قرآن مجید میں کس طرح سے آتا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے، پھر جب پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ حیض کا ذکر بھی آ گیا کہ حیض کیا ہے قرآن مجید کی آیت میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ حیض جو ہے یہ اس دوران میں کیا چیز ممنوع ہے، کیا کام کرنا ممنوع ہے، یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. حیض کی شارٹ سی اگر ایک ڈیفینیشن پڑھ لیں تو وہ یہ ہے کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے شرط ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا آگے کے مقام سے جو خون نکلے گا نا وہ حیض کہلائے گا. اور ایسی عورت جس کو حیض آ رہا ہو، آتا ہو، وہ جو حیض کی حالت میں اسے حائضہ کہا جاتا ہے، یعنی حیض والی عورت. اب حیض جو ہے اس کی تاریخ میں چند شرائط جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بالغ ہو، آگے کے مقام سے خون آیا ہو اس کے، اور عادی طور پر ہو، اور چوتھی بات ہے کہ بیماری کے سبب نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ بیماری کے سبب جو ہے وہ اس پہ اس کے آگے کے مقام سے خون نہ آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے آگے، وہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے، بیماری کا خون جو ہوتا ہے اس کی بھی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی ہم پڑھیں حیض کے حوالے سے. اور پھر پانچویں بات یہ شرط ہے حیض کے لیے کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے سبب نہ ہو، کہ بچہ پیدا ہونے کے سبب جو خون آتا ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حیض الگ چیز ہے، نفاس الگ چیز ہے. حیض کے الگ مسائل ہے، نفاس کے الگ مسائل ہیں، اور استحاضہ اس کے تو بالکل ہی الگ مسائل ہے. تو ان چیزوں کا ڈفرینشیٹ کرنا، ان کو الگ الگ سے سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے، تو حیض کے حوالے سے مسائل پڑھتے ہیں. حیض جو ہے یہ اب یہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ حیض کے لیے جو عمر ایک بتائی جا رہی ہے کہ نہیں، کہ بچی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کم از کم ایج شریعت نے کیا بتائی ہے کہ حیض کے آنے کے لیے، تو وہ بتائیے کہ کم از کم 9 سال اس کی عمر بتائی ہے، کہ منیمم نا اس کی 9 سال عمر ہونی چاہیے حیض کے لیے. اگر 7 سال 8 سال کی بچی کو خون آتا ہے تو وہ اس کا جو خون ہے وہ بھی حیض میں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 9 سال کم از کم اس کے لیے عمر بتائی جاتی ہے بچی کی. اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 55 ایئرز بتائی جاتی ہے. عموماً اس ایج کے بعد جو ہے وہ پھر عورت جو ہے اس کو عائسہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حیض سے نا امید عورت، کہ جس کو حیض آنا بند ہو جاتے ہیں. یعنی ایک قدرتی نظام ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد عورت کو جو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایسی عورت کو جو وہ عائسہ کہا جاتا ہے. تو منیمم ایج کیا بتائے گی، ایج جو ایک بچی کے لیے وہ 9 سال، اور زیادہ سے زیادہ ایج جو ہے وہ شریعت نے بتائی 55 ایئرز حیض کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ حیض کی مدت، یعنی کہ کم از کم مدت، کم از کم کتنے دن جو ہے وہ حیض میں شمار ہوں گے. یہ مسئلہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مدت کم از کم سے کم جو مدت ہے حیض کی وہ 3 دن ہے. اگر کسی لڑکی کو 2 دن خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ 9 سال سے بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے، 15 سال کی ہے، ٹھیک ہے، اب اسے 2 دن خون آیا، تیسرے دن سے اس کو خون آنا بند ہو گیا، چوتھے دن بھی نہیں آیا، پانچویں دن بھی نہیں آیا، تو وہ جو 2 دن اس کو خون آیا نا وہ اس کا حیض میں شمار نہیں ہوگا، وہ اس کا استحاضہ میں شمار ہوگا، بیماری والا خون کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ منیمم اس کی لمٹ نہیں آئی نا، پوری ہوئی، کیونکہ منیمم شریعت نے بتا دی کہ 3 دن حیض ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حیض کی مدت ہے وہ 10 دن ہے. اب یہ نہیں کہ جی
11वां 12वां दिन हो गया, अभी भी हल्का हल्के स्पॉटिंग हो रही है, खून आ रहा है और नापाकी के साथ रह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं जी मतलब मेरे पे तो नमाज अभी है ही नहीं। ये मसला समझना जरूरी है कि हैज के दौरान जो आपकी नमाजें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर छूट है, हमें वो हमारे लिए माफ है। रोजे माफ नहीं है, जो नमाजें हैं वो हमारे लिए माफ है। लेकिन अब देखें, एक लड़की है, ठीक है, 10 दिन उसको खून है, 11वें 12वें दिन भी उसको हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, वो समझिए कि ये भी मेरा हैज में काउंट हो रहा है, तो वो जो उसका 11वां 12वां दिन है वो उसका हैज में शुमार नहीं होगा, क्योंकि हैज की मिनिमम जो मुद्दत है वो है 3 दिन, और मैक्सिमम उसका जो टाइम है वो 10 दिन है। ठीक है, 3 दिन मिनिमम और 10 दिन जो है वो मैक्सिमम। इससे ज्यादा या इससे कम, 3 दिन से कम या 10 दिन से ज्यादा जो होगा वो हैज शुमार नहीं होगा। ये मसला समझ लिया। फिर हैज का रंग क्या होता है, मतलब कौन सा रंग है कि जो हैज का, एक तो होता है डार्क रेड कलर, ठीक है, अब इसमें डार्क लाइट किसी भी तरह का रेड कलर जो है वो इसमें शुमार होता है हैज में। ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या डल ब्राउन कलर भी हो सकता है। जैसे अमूमन जब आखिरी दिन होते हैं तो उनमें हैज का जो रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाल रंग ही आपको नजर आए तो वही हैज होगा। अगर ये ना समझा जाए कि जी ब्राउन कलर आ रहा है तो ये तो मेरा हैज नहीं है, नहीं, सिवाय सफेद रंग के बाकी जितने भी रंग होंगे वो हैज में ही शुमार होंगे। हैज के दिनों में रतूबत में जरा भी मैलापन होगा तो वो हैज ही काउंट होगा। ठीक है, कलर चाहे जितना चेंज भी हो ये मैटर नहीं करता। जो सफेद रंग की रतूबत होती है वो हैज नहीं कहलाती, बल्कि वो जो है वो लिकोरिया का अमूमन मसला होता है, या दीगर जो मसाइल होते हैं ख्वातीन के साथ वो होते हैं अमूमी तौर पे। ठीक है, या ऐसा रंग की रतूबत निकलना कि जिसका कोई रंग नहीं है, मतलब जिसका कोई जैसे कलरलेस रतूबत कोई इस तरह की निकलना, ठीक है, तो वो जो है वो भी हैज नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए लिकोरिया जो है वो भी मतलब नापाक नहीं होता, वो नापाकी का खून, नापाकी का रतूबत नहीं है। ठीक है, उस अगर लिकोरिया का मसला किसी खातून के साथ होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कहे कि मुझे तो हर टाइम मतलब मेरे साथ ये खारिज होता रहता है पानी, तो अब मैं जो है वो नमाजें छोड़ दूं, तो ये चीज जो है वो इसके लिए नमाज माफ नहीं है। ये नहीं समझे कि आपके जो है वो लिकोरिया हो रहा है तो फिर आप जो है वो नमाजें, आप समझे कि आपके लिए नमाज जो है वो माफ है। ठीक है, नमाज इस सूरत में भी माफ नहीं होगी, सिर्फ हैज में है, नफास में है, और ठीक है तब हमारे लिए जो वो सूरत में नमाज हमारे लिए माफ है। तो हैज की ये सब पढ़ लिया हमने, समझ लिया ये बेसिक चीज कि कम से कम मुद्दत कितनी है और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी है हैज की। और फिर इसके अलावा बहुत सारे इसके हवाले से मसाइल आते हैं। अच्छा, एक और चीज भी समझने वाली है, ये मतलब एक तो ये टाइम याद कर लिया हमने, मुद्दत इसकी याद कर ली, दूसरी एक चीज जरूर याद कर रखनी है हमेशा कि दो हैजों के दरमियान जो फासला है, जो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कम से कम 15 दिन होना चाहिए। ठीक है, 15 दिन पाकी के दो हैज के दरमियान जो है वो लाजिम होंगे। ये चीज जो समझनी है, यानी कि 15 दिन पाकी के ना आए तो अब इनको जो है वो हम जुदा जुदा नहीं करेंगे, यानी पहला हैज और दूसरा हैज नहीं काउंट करेंगे, बल्कि इनको एक ही हैज शुमार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर, मिसाल से समझते हैं इसको कि 3 दिन खून आया, ठीक है, किसी को, अब औरत ने समझा कि ठीक है ये तो मुझे हैज था, दरमियान में क्या हुआ, 10 दिन पाकी के गुजरे उसको, 10 दिन के बाद फिर दोबारा खून आना शुरू हो गया। अब वो समझ रही है कि वो मेरा पहला जो था वो भी मेरा हैज था, ठीक है, और ये 10 दिन मुझे पाकी के मिले और उसके बाद फिर दोबारा मुझे खून आया, यानी कि पहले हैज था, 10 दिन मुझे पाकी के मिले, फिर मेरा जो है वो हैज आ गया दोबारा, वो भी हैज था ये भी हैज था। जबकि शरीयत कहती है कि नहीं, ये जो है ये जुदा जुदा नहीं होंगे, क्योंकि गैप जो उनके दरमियान आ गया वो 10 दिन का आया, 10 दिन जो है वो 15 दिन से कम है। ठीक है, तो इसलिए फिर कहा जा रहा है कि यानी इसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 15 दिन का मिनिमम जो है वो गैप होना लाजिम है, फिर वो पहला वाला भी हैज काउंट होगा, दूसरा वाला भी हैज काउंट होगा, अदरवाइज ये हैज काउंट नहीं होगा, ये इनको फिर टोटल एक ही हैज शुमार किया जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम मुद्दत का भी अपना इसीलिए मतलब अपनी पीरियड्स की डेट भी याद रखनी चाहिए, ताकि हम अपनी पाकी ना पाकी का भी हिसाब किताब है वो याद रखें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो
مطلب اگر پاکی آ گئی ہے ہمیں تو پھر ہم اپنا ناپاکی کے ساتھ وہ اپنا نا ٹائم ضائع نہ کریں. پھر استحاضہ کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خون بیماری کی وجہ سے آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک عورت کے آگے کے مقام سے خون بہتا رہتا تھا. اس لیے ام المومنین سیدنا ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اس کے متعلق. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بیماری سے پہلے مہینے میں جتنے دن اور راتیں حیض آتا تھا ان کی گنتی شمار کر کے مہینے میں ان ہی کی مقدار نماز چھوڑے گی، اور جب وہ دن جاتے رہیں تو غسل کرے اور شرمگاہ پر کپڑا باندھ کر نماز پڑھے. یعنی کہ فرمایا کہ یہ جو دن تھے نا یہ اس کے استحاضہ میں کاؤنٹ ہوئے تھے، کیونکہ اس کا خون رک ہی نہیں رہا نا، اس کو خون آنا بند ہی نہیں ہو رہا، یا ایک دن کا گیپ آ رہا ہے 2 دن کا پھر دوبارہ اس کو خون آ رہا ہے. تو یہ جو اس کا خون ہے یہ استحاضہ کے حکم میں آئے گا. اور استحاضہ کا لازمی سمجھنا کہ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے، نہ ہی روزہ معاف ہے، اور نہ ہی ایسی عورت سے صحبت حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حیض والے احکامات ہیں وہ استحاضہ والی عورت پہ لاگو نہیں ہوں گے. اور ایک استحاضہ والی عورت جو ہے اس کا کعبہ شریف میں داخل ہونا، طواف کعبہ، وضو کر کے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ تمام امور بھی اس کے لیے جائز ہوں گی، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے نا، تو اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ جائز ہوں گی استحاضہ والی عورت کے لیے. ٹھیک ہے، بیماری والا خون بس اس کو سمجھ لیں کہ جو چیز حیض نہیں ہے نا یا نفاس نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ استحاضہ ہی ہے. کہ بیماری کی وجہ سے کوئی خون آتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ہوتا ہے عورت کے اندر کوئی، تو اس کی وجہ سے یہ خون جو آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ نفاس ہے. نفاس کیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے. اکثر خواتین میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد اسلامی بہن 40 دن تک لازمی طور پر ناپاک رہتی ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے. برائے کرم نفاس کی ضروری مسائل جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی اگر 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو پھر مرض ہے. لہٰذا 40 دن پورے ہوتے ہی غسل کر لے، اور 40 دن کے پہلے اگر خون آنا بند ہو جائے، وہ آپ بچے کی ولادت کے بعد کوئی 5 دن ہی ہوئے خون آنا بند ہوا ہے، تو جس وقت بھی خون آنا بند ہو جائے تو وہ فوراً غسل کرے گی اور نماز روزہ اپنا شروع کر دے گی. اسے 40 دن انتظار کرنے کی قطعاً بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کہ 40 دن جو ہے وہ اس سے پہلے عورتیں یہی عموماً سمجھتی ہیں کہ جی ناپاکی ہے، اس سے پہلے تو پاکی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. حیض و نفاس میں کون سی چیزیں جو ہے وہ حرام ہے اس کے حوالے سے بھی آتا ہے. کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جو چیزیں چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو جو چیزیں رہ جاتی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر سمجھنے میں سننے میں رہ گئی ہیں تو اس کو ہم نا گروپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. آپ آڈیو بھی دوبارہ سے سن سکتے ہیں گروپ میں، جو ہے وہ پکچر فارم میں پی ڈی ایف فارم میں بھی آپ کو بھیجی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسائل جو ہے وہ آسان ہوں گے. باقی اگر کسی نے اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اس کے حوالے سے، حیض نفاس کے حوالے سے، یا جو بھی پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہم نے مسائل وغیرہ پڑھے، تو وہ ضرور گروپ میں سوال کر سکتا ہے، چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مسائل آج ہم نے سیکھے سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں. فرض علوم کم از کم ہم ضرور ضرور حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت بھی دے. اور کوئی سوال ہو تو گروپ کھول دیا جائے گا کچھ دیر کے لیے، پھر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مفتیان کرام سے بھی سوال کا جواب آپ کا جو ہے وہ لے کے دے دیا جائے گا.